خطبہ حجۃ الوداع۔ میدان عرفات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو آخری خطبہ حج دیا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، تنہا اس کی ذات نے باطل کی تمام قوتوں کو زیر کیا۔ لوگو، میری بات سنو، مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کی کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ لوگو، نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ ہی گورا کالے سے۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ اب برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ دیکھو، دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا انتقام کالعدم قرار دیتا ہوں۔ ربیع بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے۔ لوگو، تمہاری جان و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذو الحجہ کی خاص طور پر اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے حضور پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو، عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ عورت ہرگز کسی دوسرے مرد سے تعلقات قائم نہ کرے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے جانی و مالی خیانت کی مرتکب نہ ہو۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو اور ان کو اچھے طریقے سے کھلاؤ پہناؤ، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دیا ہے۔ اب کوئی وارث کسی کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہو۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت۔ قرض واجب الادا ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے، تحفے کا بدلہ دیا جائے اور جو شخص جس کا ضامن ہے وہ تاوان ادا کرے۔ خبردار، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ ہی بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی اسے دے دے۔ لہٰذا اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ دیکھو، کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت۔ اگر تم ان پر قائم رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ دیکھو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو
ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں، محترم مہینوں کی ترتیب میں تغیر کرنا عہد جاہلیت کا اضافہ ہے۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ بعض اوقات سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں، قیامت کے دن اللہ میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔